بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام الغنا فی الغربت وطن، دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، والفقر فی الوطن غربہ، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس فرمان ذیشان میں در حقیقت ہمارے اس معاشرے کی عکاسی فرما رہے ہیں، چونکہ ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امیر المومنین کی نظر میں وہ شخص تونگر ہے، وہ شخص ثروت مند ہے کہ جس کا عقل کامل ہو، جو صاحب علم ہو، اور فرمایا تھا سب سے بڑا فقیر وہ ہے کہ جو جاہل ہو۔ اس میں ہمارے معاشرے کی عکاسی فرما رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ الغنا، یہاں سے ہم مال دنیا کو مراد لیتے ہیں۔ غربت عربی میں مسافر کو کہتے ہیں غربت، یعنی اپنے وطن سے باہر ہونا۔ وطن وہ جگہ کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جو اس کا گھر ہوتا ہے۔ غربت یعنی باہر کا علاقہ کہیں بھی ہو۔ توجہ کرنی ہے، معاشرے کی عکاسی امیر المومنین فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں الغنا فی الغربت، اگر انسان غنی یعنی مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، وسائل دنیا اس کے پاس بہت سارے ہوں، فی الغربت، وہ سفر میں بھی ہو، پردیس میں بھی ہو، دوسرے ملکوں میں بھی کیوں نہ ہو، وطن، وہ بھی اس کا وطن ہے۔ کیوں؟ جو مالدار ہوگا وہ مسافرت میں بھی پردیسی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کے بہت سارے لوگ دوست بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ اس کے آس پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں وطن میں رہ رہا ہوں یا دیار غیر میں رہ رہا ہوں، میں مسافرت میں رہ رہا ہوں۔ فرمایا والفقر فی الوطن غربہ، اور اگر فقر یعنی شخص فقیر، مال دنیا اس کے پاس نہیں ہے، وہ وطن میں بھی یعنی اس مٹی پر رہ رہا ہے جہاں وہ نسل در نسل اس کی آبا اجداد پیدا ہوئے، یہ بھی وہیں پیدا ہوا، لیکن وہاں پر بھی وہ غربت، وہ غریب مسافر نظر آئے گا۔ یہ در حقیقت ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے امیر المومنین نے، کہ مال دنیا ہی ہمارے معاشرے میں معیار ہے عام طور پر، کہ بندہ گھر میں رہ رہا ہے، اپنے وطن میں ہے، لیکن اس کے پاس مال دنیا نہیں ہے، وہ شخص تنگ دست ہے، نہ اس کو کوئی دوست بنانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اس کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی جا کر اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ اس سے اس کی مشکلات پوچھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی اس کو بلائے گا، کوئی مالدار، تو اس بیچارے کا سال جاؤ یہ کرو، جاؤ وہ کرو، جاؤ یہ کرو، جاؤ وہ کرو، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو بدبختی ہے کہ غمی کے موقع پر بھی دیتے ہیں، کام سارا اس غریب فقراء سے کروائیں گے، لیکن جب باری کھانے پینے کہے گی پھر ساری انہی کو جو مالدار ہوں گے، وہ بیچارے ویسے رہ جائیں گے۔
یہ مفہوم جو اصل در حقیقت یہاں پر جو علماء فرماتے ہیں کہ یہ معاشرے کی عکاسی ہے، ورنہ امیر المومنین اپنی نظر میں فرما چکے ہیں کہ میں غنی اور فقیر، میرے نزدیک صاحب ثروت اور فقر کا معیار علم اور جہالت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے۔ فرماتے ہیں الغنا فی الغربت وطن، کہ اگر شخص مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، وہ سفر میں بھی ہو، مفتی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ کیا، وہ پردیس میں بھی اس کے دیس ہے، والفقر فی الوطن، اور اگر وہ مفلس ہے، وہ فقیر ہے، اس کے پاس مال دنیا نہیں ہے، تو وہ وطن میں بھی غریب ہے۔ غریب سے مراد وہ وطن میں بھی مسافروں کی طرح ہے۔ کیوں؟ کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی اس کے پاس دوستی کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس ظاہری طور پر مال نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں القناعت مال، قناعت وہ مال ہے لا ینفد، جو ختم نہیں ہوتا، دال ہے آخر میں، زال نہیں، لا ینفد نہیں، لا ینفد یعنی ختم نہیں ہوتا۔ خوب نافدہ، خوب نافدہ، نافد ایک کہتے ہیں شاید کا ختم ہونا، اور جب کہیں گے لا ینفد، ابتدا میں لا آئے گا تو اس کا مطلب ختم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین یہاں فرما رہے ہیں قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان، قناعت کا مطلب کیا ہے؟ جو میسر ہے اس پر راضی رہنا، جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش رہنا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ جتنا ہے اس پر راضی رہنا، یا آپ مرادی ترجمہ کریں قناعت کیا ہے؟ ہر حال میں خوش رہنا۔ آج کل ذرا مالی طور پر تنگ دستی آ گئی ہے، وہ پھر بھی خوش ہے، اگر آسودہ حال ہو گیا تو بھی خوش ہے، یعنی اپنی موجودہ حالت پر مایوس نہ ہونا، اسی پر مطمئن رہنا، اسی پر خوش رہنا، یہ ہے قناعت۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ قناعت وہ مال ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ مال دنیا آپ جتنا خرچ کرتے جائیں گے اتنا کم ہوتا جائے گا، لیکن قناعت ایک ایسا سرمایہ ہے، آپ جتنا اپنی قناعت کے معیار کو بڑھاتے جائیں گے یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ گویا آپ اپنے سرمایہ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بس دو لفظوں کو سمجھنا ہے، پہلا ہے کہ قناعت کسے کہتے ہیں، آسان اس کی آپ مقصود یہ سمجھیں گے، قناعت یعنی جو کچھ میسر ہے اس پر راضی رہنا، جس حال میں ہے اس پر خوش رہنا۔ اس لیے کہ اگر یہ شخص قانع نہ ہوگا، پوری توجہ کرنی ہے، جس میں قناعت نہیں ہوتی اس میں لالچ ہوگا، اس میں ہرس ہوگا، اور جب اس میں ہرس آئے گا اس کی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو اس کے پاس نہیں ہوں گی، پھر وہ ان کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ ہر راستہ اپنائے گا۔ بڑی توجہ کرنے آگا، ہمارے معاشرے میں رشوت جب جنم لیتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہوتا ہے اس کے پاس وہ اس پر راضی نہیں ہوتا، ورنہ جو تھا اگر وہ اس پر راضی ہوتا تو وہ رشوت کی طرف ہاتھ کیوں بڑھاتا؟
اس کے پاس پہلے سے 500 کنال زمین موجود ہے، لیکن ایک اور غریب کی بھی 2-4 کنال سمیٹ لیتا ہے، قناعت نہیں ہے، جو تھا اس پر راضی نہیں تھا، ہرس ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، فلاں مال بھی میرے پاس آ جائے۔ یہ ہرس فقط مال میں نہیں ہوتا، پوری توجہ کرنی ہے۔ اگر آپ کسی تنظیم میں ہیں، تنظیموں میں عہدوں کا لالچ، آپ کسی ادارے میں بااختیار ہیں، اس میں بھی ہرس ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے نا، تاکہ اس پر بھی میرا کنٹرول ہو، یہ بھی مجھے مل جائے۔ اختیارات کی طلب اور خواہش، یہ بھی ہرس ہے۔ 4 محرم کی دعوت ہو چکی ہیں، 5ویں چھٹے کی تلاش کرنا، یہ بھی ہرس ہے۔ کسی اور کے لیے نہ۔ یہ ہرس قناعت کا مقابل ہے۔ قناعت یعنی جو میسر ہے اس پر خوش رہنا، راضی رہنا۔ جس پر قناعت نہیں ہے جس شخص میں، اس کا مطلب اس میں ہرس ہے۔ ہرس کیا؟ وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور پھر اس کو پانے کے لیے وہ ہر وہ راستہ اپنائے گا، چاہے وہ راستہ شرعاً جائز ہو چاہے جائز نہ ہو، کیونکہ اس میں ہرس والے شخص میں اطمینان نہیں ہوتا، اس کو سکون نہیں ہوتا، اس میں اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مسلسل ایک سے ایک کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ ہو گیا، نہیں ابھی فلاں بھی ہو جائے، نہیں ابھی یہ بھی ہو جائے، نہ بھی۔ اور جو قانع شخص ہوتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اس کو ملا ہے وہ اس پر خوش ہے، وہ اس پر مطمئن ہے، اور جب وہ مطمئن ہوگا وہ پرسکون ہوگا، جب وہ پرسکون ہوگا اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اللہ کی اطاعت کی طرف ہوگی، اس کی نافرمانیوں کی طرف پھر ضرورت اس کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے اس پر خوش ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں، المال مادۃ الشہوات، مال یعنی یہ مال دنیا، مادۃ الشہوات، یہ نفسانی مال نفسانی خواہشات کا سرچشمہ ہے۔ شہوت خواہش کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر شہوت اس کو لیے استعمال ہوتا ہے جو طبیعت انسان کے منافی ہو، غریزہ حیوانی۔ مثلا شخص چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا لباس، میرا رہن سہن، یہ وہ سب، اب یہ انسان کی چیزیں ہیں۔ امیر المومنین اس میں جو فرما رہے ہیں کہ المال مادۃ الشہوات، یہ ہے مال دنیا نفسانی خواہشات کا سرچشمہ ہے۔ ذرا غور کرنا، مال 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر تیرا مال تمہیں تیری اپنی خواہشات کا تابع نہ بنائے اور وہ مال تمہیں اطاعت الہی کی طرف لے جاتا ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑا بہتر مال کوئی نہیں۔ تیرے پاس مال آ گیا، تو نے حج کر لی، تیرے پاس مال آ گیا، تو نے زیارات کر لی، تیرے پاس مال آ گیا،
تو نے یتیموں کی یتیم پروری کر لی، تیرے پاس مال آ گیا تو نے غربا مساکین کی مدد کر لی، تیرے پاس مال آ گیا تو نے کوئی ہسپیٹل بنا دیا، تیرے پاس مال آ گیا تو نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی لوگوں کے سہولیات ان کے لیے پیدا کر دیں، جیسے ہمارے ملک ہم دیکھتے ہیں ایمبولینس ہیں لوگوں کے لیے، بیچاروں کے لیے بہت، اور اس قسم کے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ مال جو تمہیں تیرے رب کے قریب نہ کرے، نفسانی خواہشات کا سرچشمہ ہے۔ جب مال ہوگا تو کہے گا میں علاقے کا ممبر بن جاؤں، میں ضلع کا ممبر بن جاؤں، میں صوبائی اسمبلی کا بن جاؤں۔ جب انال ہوگا پھر تو کہے گا بس اس پورے گاؤں پر، اس پورے علاقے پر بس میں ہوں، میرا راج ہو۔ شہرت طلبی تیرے اندر آ جائے گی، تکبر تیرے اندر آ جائے گا، الی آخرہ۔ ان ساری خواہشات نفسانی جو نیک خواہشات نہیں ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نیک خواہشات نہیں ہیں، ان سب کا سر چشمہ وہی مال دنیا ہے۔ لیکن اگر تو اسی مال کو وہاں استعمال کر رہا ہے، انشاءاللہ یہاں پر ایک وصیت آئے گی، زندگی رہی تو ہم وہاں پر پہنچیں گے دنیا کے بارے میں، پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، پھر وہاں تفصیل سے بات ہوگی کہ دنیا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دنیا مذموم ہے جس کی امیر المومنین نے مذمت کی ہے، اور ایک دنیا ممدوح ہے جس کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ انشاءاللہ ہم نے اسی میں پڑھنا ہے، ایک مقام پر جو وصیت ہے امیر المومنین السلام کی، اس میں جب وہاں پہنچیں گے۔ فرماتے ہیں من حذرکا کا من بشرکا، جو برائیوں سے خوف دلائے وہ تمہارے لیے مژدہ سنانے والے کی مانند ہے۔ ایک ہوتی ہے تحذیر، ایک ہوتی ہے تبشیر۔ تحذیر خوف دلانا، ڈرانا، تبشیر بشارت وہ ہوتا ہے خوشی کی خبر دینا، خوش کرنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیرے لیے بشیر فقط وہ نہیں ہے جو تمہیں آ کر خوشی کی خبریں سناتا ہے، اچھی اچھی خبریں دیتا ہے۔ من حذرکا، جو تجھے برائیوں سے خوف دلاتا ہے، جو تمہیں غلط کاریوں سے روکتا ہے، جو تمہیں ڈراتا ہے کہ یہ کام کیا تو اس کا یہ انجام ہوگا جو برا ہے، یہ کیا، ظاہراً وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ در حقیقت تمہیں ڈرا نہیں، ڈرا کمم بشرکا، یہ تو تمہیں بشارتیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جس سے تمہیں وہ ڈرا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے، اگر تو نے وہ نہ کیا اس کا انجام تمہیں خوشی ملے گی، تو پس وہ تمہیں خوف نہیں دلا رہا، در حقیقت تمہیں خوشیاں دے رہا ہے۔ آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈرا رہا ہے، وہ ڈرا نہیں رہا۔ وہ تمہیں کہہ رہا ہے تو یہ کرے گا تیرا یہ نقصان ہوگا، تو یہ کرے گا تیرا یہ نقصان ہوگا، یہ کرے گا تیرا یہ دنیاوی نقصان، یہ کرے گا تیرا یہ اخروی نقصان، یا مانوی لحاظ سے برائیوں سے، غلط کاریوں سے جو تمہیں تحذیر کرتا ہے، جو تمہیں ڈراتا ہے، جو تمہیں روکتا ہے، جو تمہیں متوجہ کرتا ہے کہ یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، در حقیقت وہ تیرے لیے بشیر ہے، وہ تیرے لیے بشارتیں دے رہا ہے، اصل میں وہ تیرے لیے خوشیوں کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کی اس تحذیر میں، اس کے اس خوف دلانے میں تیرے لیے خوشیوں کا سامان ہے۔ چونکہ اگر تو اس برائی کو چھوڑ دے گا
جس سے تمہیں وہ ڈرا رہا ہے، تو نتیجہ انجام کیا ہوگا؟ سرور، خوشی، سکون۔ تو وہ تمہیں ڈرا نہیں رہا، وہ تو تمہیں در حقیقت بشارتیں دے رہا ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، عام ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی بھی دین جاننے والا شخص جب منبر پر بیٹھتا ہے اور وہ لوگوں کو اتنا بتاتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا یہ عقاب ہے، جو جھوٹ بولے گا اس کا یہ عقاب ہے، جو ظلم کرے گا الی آخری، تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی حضرت صاحب ڈراتے بہت ہیں، مولانا ڈرانے والی تقریریں کر رہا ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں ڈرا نہیں رہا، یہ در حقیقت تمہیں بشارتیں دے رہا ہے کہ تو ان چیزوں سے جب بچ جائے گا پھر تمہیں خوشی نصیب ہوگی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے لیے خوشی کا سامان مہیا کر رہا ہے یا تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ڈرا نہیں رہا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللسان سبع، زبان ایک ایسا درندہ ہے، ان خلیا عنہ آکرا، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گا۔ سبع کو کہتے ہیں درندے کو، آکرا کاٹنا، ڈس، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، زخمی کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ فرماتے ہیں زبان سبع، ایک درندہ ہے۔ شیر کو، چیتے کو، بھیڑیوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ درندے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اپنے سے کمزور حیوانات کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ ان سے کمزور جو جانور ہے، جو حیوان ہے، وہ کس نوع کا ہے، کس سے ہے، اس سے ان کو غرض نہیں ہوتی، چونکہ کمزور ہے بس کو چیر پھاڑ دیا۔ امیر المومنین اس زبان کو فرما رہے ہیں کہ یہ بھی درندہ ہے۔ ایک بھیڑیے کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو جو کمزور جانور اس کے سامنے آئے گا وہ اس پر حملہ کر دے گا۔ ایک شیر کو شہر میں چھوڑ دو، آئے دن اخبارات میں، ٹی وی میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، کسی چیتے کو شہر میں چھوڑ دو، آبادی میں چھوڑ دو، جنگل میں چھوڑ دو، جہاں بھی آپ اس کو کھلا چھوڑیں گے، جو بھی کمزور جانور اس کے سامنے آئے گا وہ اس کو چیر پھاڑ دے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ زبان ایک ایسا درندہ ہے، یہ بھی انہی کی طرح ہے۔ ان خلیا عنہ، اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا، آکرا، یہ بھی پھاڑ دیتی ہے، زخمی کر دیتی ہے۔ دیوان علی ایک کتاب ہے جس میں بہت سارے اشعار ہیں اور اس کی نسبت دی گئی ہے امیر المومنین کی طرف کہ یہ سارے اشعار ان کے ہیں۔ اس میں ایک شعر ہے کہ جس کی نسبت امیر المومنین کی طرف ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اگر نیزہ کسی کو زخم لگائے تو بھی وہ زخم مل سکتا ہے، نیزوں کے زخم، تلواروں کے زخم مل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زخم زبان لگاتی ہے پھر وہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ وہ اور یہ، اب ان کو آپس میں ملا کے دیکھو، فرماتے ہیں اللسان سبع، زبان درندہ ہے۔ معروف ہے، اردو میں کہتے ہیں
کہ زبان انسان کو عرش پر بھی بٹھاتی ہے، زبان انسان کو فرش پر بھی بٹھاتی ہے۔ اگر یہی جملے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے تابع ہوتی ہے، جو احمق ہے اس کی زبان پہلے، عقل و شعور بعد میں، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہی بات ہے۔ اگر تیری زبان آزاد نہیں ہے، اگر تیری زبان تیرے عقل و شعور کے تابع ہے، پھر ہر کوئی اس سے محفوظ ہے۔ اور اگر ان خلیان ہو، اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا، جو منہ میں آیا بک دیا، جس کے بارے میں آیا بول دیا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کے بارے میں بعض اوقات جو کچھ وہ زبان سے بول دیتے ہیں ان کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم نے اس کو کیا کہہ دیا۔ بسا اوقات لکھ دیتے ہیں وہ کچھ جو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملہ اس کے لیے لکھنا تھا یا نہیں، بعد میں معافیاں ترافیاں اور شرمسار۔ زبان کو کنٹرول، ان خلیا، مولا فرماتے ہیں اگر تو نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، یہ درندہ ہے، پھر یہ کبھی اس کو کاٹے گا، کبھی اس کو، کبھی اس کو۔ اگر تیرا زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر یہ درندے کی طرح، جیسے اس سے کوئی کمزور جانور محفوظ نہیں ہوتا، پھر کوئی شریف بھی تیری زبان سے محفوظ نہیں ہوگا۔ پھر ہر ایک پر تو زبان چلائے گا، جیسے وہ بڑے درندے اپنے سے کمزور جانوروں کو حملہ کرتے ہیں، ان کو چیر پھاڑ کرتے ہیں، تیری زبان بھی یہی کرے گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللسان سبع، ایسا درندہ ہے، ان خلیا، اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کے بارے میں منفی رد عمل، کبھی اس کے بارے میں فضول لغویات سارا دن۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر یہ لوگوں کو زخمی کرے گی، آکارا زخمی کرتی جائے گی، جیسا کہ وہ درندے زخمی کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ تو پس امیر کائنات اس میں فرمانا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زبان کو کبھی آزاد نہ چھوڑو، جو منہ میں آئے وہ نہیں بولنا، کسی بھی بارے میں، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی تنظیم ہو، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، ہمیشہ زبان استعمال کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے عقل سے پوچھ تو لو کہ یہ بات اس انداز میں کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہاں کرنی ہے یا نہیں کرنی، مناسب ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درندہ ہے، اگر تو نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو پھر یہ دوسروں کو زخمی کرتی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔